والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على ياسوب الدين نقطة الدائرة التوحيد مبيد الشرك عازم الأحزاب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله للخلق طيبين طاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان اللهم اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الانسان بسم الله الرحمن الرحيم ان هذين السبيل اما شاكرا واما كفورا صلوات پڑھیے ذکر بلا شبہ ایسے گھرانے کا کہ جس کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی ذکر اس گھرانے کا میں جب تک یہ ساری ہلچل بند نہیں ہو جاتی میں بڑے آرام سے ذکر اس گھرانے کا جنہیں کہا تو عبد گیا لیکن وہ گھرانہ کرتا خدائی ہے کہا عبد گیا ہے لیکن کرتا خدائی ہے اگر آپ متوجہ تھے اور آپ نے سورۃ الانسان کی سورۃ الانسان پہ گھبرا نہ جائیے گا یہ قبلہ نے کون سی سورت سے آیت لی ہے بھائی جسے سورۃ دہر کہتے ہیں آپ اسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے ان ہادینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا اے میرے رسول ان سے کہو کہ میں اللہ میں نے اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے کوئی اللہ کی سبیل ہے جس کی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کر دی ہے اب اس سبیل خدا کو اس سبیل کو مان کر یا آپ شاکر ہو جائیے یا اس کا انکار کر کے کافر ہو جائیے یعنی دو ہی راستے ہیں یا مان کے شاکر ہوئیے یا انکار کر کے کافر ہو جائیے تو اب ڈھونڈنا تو تھا نا کہ آخر وہ اللہ کی سبیل ہے کون تو اس وقت کی قوم جو رسول کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی نا وہ چلا چلا کر رسول کے سامنے فریاد کر رہے تھے یا رسول اللہ اے میرے آقا و مولا اے ہمارے سیدی مرشدی ارشاد فرمائیے وہ اللہ کی سبیل کون ہے جس کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ بندہ نہ مانے تو کافر ہو جائے تو کتابیں آپ کیا دیکھیں گے مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ اٹھا کے اس کا حاشیہ دیکھ لیجئے کہ رسول خدا نے فرمایا یا معاشر الاصحاب او میرے اصحاب غور سے سنو ان ولایت علی ابن ابی طالب اللہ سرکار
حیدری سرکار بھائی موسم ایسا ہے کوئی تردد نہ کریں آپ کے ساتھ میں بھی ہوں اور بس کا موسم ہے آپ پریشان نہ کریں مجھے میں ابھی تک مجلس شروع نہیں کر پا رہا آپ یہ بند کر دیں مجھے نہیں کوئی خاص آدمی مومنین گرمی میں بیٹھے تو میں کیا مطلب میرے لیے کوئی خاص انتظام ہوگا آپ ذکر سنیے جس کے لیے میں اتنی دور سے آتا ہوں آپ یہاں سے اٹھ کے نہیں آتے میں لاہور سے روز آتا ہوں روز جاتا ہوں تو آپ اس ذکر کو سماعت فرمائیے جو میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کروں کوئی سبیل ہے اللہ کی اچھا ایک اور آیت سنیے تاکہ آپ کا دھیان بالکل مجلس کی طرف ہو جائے اور جس شہزادی کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں اس کی ہمیں بالکل معرفت نہیں ہے شروع میں ہی اقرار کر رہا ہوں کہ بالکل معرفت نہیں ہے جانتے سب ہیں انہیں لیکن پتہ کسی کو نہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کا پورا پیغام جو ہے نا وہ مقصد وقار بھائی کا پورا ہو جائے جس کے لیے انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا دیکھیے سرکار اللہ کی سبیل ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے سبیل کی ہدایت کروں گا نہیں کر دی ہوئی ہے اب اسے مان کے یا شاکر ہو جاؤ یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ اب ایک دوسری آیت سنیے سورہ نحل میں اللہ نے آواز دی اور اپنے محبوب سے کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون او میرے محبوب او میرے رسول او میرے محبوب یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں نا یعرفون نعمت اللہ یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کوئی ایک اللہ کی کوئی نعمت ہے جس کے یہ تیری امت عارف ہے اچھا عارف اور عالم میں معنی فرق جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عارف کیا ہوتا ہے اور عالم کیا ہوتا ہے بھئی عالم وہ جس کا علم جب تک وہ جاگ رہا ہے اس کا علم بھی جاگے جب وہ سو جائے تو اس کا علم بھی سو جائے سمجھ رہے ہیں اور عارف وہ جو سوتا جاگتا جانتا ہو یعنی کہ کوئی اللہ کی ایسی نعمت ہے جسے وہ سوتے جاگتے جانتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ اے رسول یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں ثم ینکرونها حیرت کا جملہ کہا اللہ نے ثم ینکرونها یہ پھر اس اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں اے رسول انہیں بتا دو وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ تم منکر نہیں ہو اللہ کی نظر میں کافر ہو اللہ سمجھ اللہ کی حیدری سمجھنا اللہ کی نظر میں تم منکر نہیں ہو کافر ہو یعرفون نعمت اللہ بس یہ اتنا آنا تھا لفظ رسول کا کہنا تھا کہ اللہ کی نظر میں تم منکر نہیں ہو کافر ہو چلا چلا کر قوم اٹھ کھڑی ہوئی کہا یا رسول اللہ ما مانت نعمت اللہ اے میرے رسول ہمیں بتائیے یہ اللہ کی نعمت کون ہے ایک شخصیت اٹھی حاشیہ پڑھ لیجئے گا مولانا فرمان صاحب کا کتابیں تو حوالے میں بعد میں دوں گا پہلے جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اسی کو دیکھ لیجئے کیا لکھا انہوں نے کہا ایک شخصیت اٹھی انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت تورات ہے رسول نے فرمایا لا پھر دوسری شخصیت اٹھی کہا یہ انجیل ہے کہا لا ایک اٹھا اس نے کہا زبور ہے کہا لا کہا مالک یہ زمین اور آسمان یہ ہمائیں کیا یہ اللہ کی نعمت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو خدا شناسی نہیں ہے یہ رسول کا قول موجود ہے تمہیں خدا شناسی نہیں ہے خدا بطور خدا اپنی مخلوق کو جو ہوا کھانا پانی زمین چاند ستارے جو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے نا بطور خدا یہ اس پر واجب ہیں کہ مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے پانی دے ہوا دے روزی دے جب وہ یہ کام کرتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا کہا تم اسے یہ پھل یہ کھانا تم اسے ثمرات کہہ رہے ہو اور یہ تم اسے نعمت اللہ کہہ رہے ہو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے نعمت نہیں ہے یہ پھل یہ گندم یہ زمین یہ آسمان یہ ہوا یہ نظارے یہ ٹھنڈے پانی یہ زندگی یہ آنکھیں یہ بصیرت یہ بصارت یہ نطق یہ کلام یہ چیزیں یہ عقل یہ فہم یہ لب اور یہ دل یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں بطور خدا عنایت کی ہیں
اور وہ ان کا حساب نہیں مانگے گا۔ کیا تم نے اللہ کو ایسے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائے گا؟ تو نے گندم کتنی کلو کھائی، تو نے کتنے مکعب ہوا پی لی؟ کہا یہ نہیں کرتا اللہ، وہ بطور خدا تمہیں عطا فرماتا ہے اور اس کا حساب نہیں لیتا۔ کریم ہے بڑا، سخی ہے بڑا، کیونکہ مخلوق اس نے پیدا کی ہے، اسے زندہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کا حساب مخلوق سے نہیں مانگتا۔ تو کہا مالک پھر یہ نعمت کیا ہے جس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی منکر ہو جائے؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ سمجھ رہے نا؟ حیدری سمجھ رہے نا جو؟ کہا ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب پہ پوچھا جائے گا تم سے۔ پھر رسول نے کہا کیا تم نے مجھ سے سورہ قصص نہیں سنی؟ کہا آقا سنی۔ کہا کیا تم نے قول خدا نہیں سنا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ رسول ان کو دیکھنا تم، جب میں جنت کے دروازے کے سامنے، اللہ کہہ رہا وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان جنت جانے والوں کو روکو، روکو جنت جانے والوں کو، جنت جانے والوں، میشر ویشر نہیں، جنت کے دروازے پہ روکو۔ وَقِفُهُمْ، انہیں اس دروازے پہ روک لو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، تم فرشتے ہٹ جاؤ، اب میں اللہ ان سے سوال کروں گا۔ اللہ سورہ صافات میں ارشاد فرمایا روک لو انہیں جنت کے دروازے۔ قوم پھر رونے لگ گئی۔ کہا یا رسول اللہ، روتے تو بہت ہی تھے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ اب جنت کے دروازے پہ روک کے پوچھے گا، اور وہ بھی خود مالک کیا پوچھے گا؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب، اس ولایت کا کیا کیا جو میں نے تم پر نافذ کی تھی؟ یہیں پر جواب دے کے اندر داخل ہو، اندر داخل ہو حضور، تب جا کے جب یہ ولایت ہے۔ اسی لیے آقا دست غیب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ولایت میں ایک جملہ لکھا، بلکہ شروع ہی اسی سے کیا، کہا رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ولایت خدا و ولایت علی یکیاست، علی کی ولایت اور اللہ کی ولایت ایک ہے۔ اب یہ علی کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہے۔ اب جس نے بھی ذرا بھر بھی انکار کیا اس نے علی کا نہیں کیا، ولایت خدا کا کیا، ولایت خدا کا۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ تو نعمت ہے ایسی جس کا انکار، اور وہ انکار کر دیا جائے تو بندہ کافر، اس کو نہ پہچانے تو بندہ کافر۔ جنت کے دروازے پہ بھی روک لیا جاتا ہے بندہ کہ رک جاؤ اور ہمیں بتلاؤ کہ اس ولایت امیر کا کیا کیا۔ ایک درود پڑھیے تاکہ میں متصل ہو جاؤں ذکر سے۔ ہے متوجہ جناب میں سیدہ پہ کچھ گفتگو شروع کروں؟ بس اگر پہلا جملہ میرے اور آپ کے درمیان پل بن گیا تو پھر میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ مجھے کہاں تک پڑھنا چاہیے اور کتنی گہرائی میں جانا چاہیے، اور اگر یہ جملہ آپ کے سروں سے گزر گیا اور آپ نے میرے ساتھ بے رخی برتی تو پھر میں بھی بہت چالاک آدمی ہوں، پھر میں بھی دیکھوں گا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن سرکار عبادت کیجئے اور کھل کے کیجئے، محمد و آل محمد کے فضائل سینہ چوڑا کر کے سنا کیجئے، کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے سرکار۔ خدا واحد جانتا ہے، میں کبھی مجلس میں اور نہ کبھی آپ بھی نیت کیا کیجئے کہ ہم مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، لیکن اگر میں آپ سے اختلاف رائے رکھوں اور یہ عرض کروں کہ مجلس میں آنے سے تو کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ سرکار میں نے تو کوئی ایسا نہیں پڑھا کہ مجلس حسین میں آئیے آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ ارے میں نے یہ ضرور پڑھا کہ جو ہمارے ذکر میں آ کے بیٹھ جائے وہ بخشا ہوا ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ سرکار
ہاں وہ بخشوینے کے لیے نہیں آتا، وہ آیا ہی تب ہے جب بخش دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو بھی ذکر محمد والے محمد کے آ کے بیٹھ گیا ہے نا حضور، اس کی 14 پشتوں میں بھی شرک نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے تسلی سے آئیے، اگر یہاں بھی خدا نہ ملا نا تو پھر ٹھوکریں کھاتے رہو، پھر تمہیں خدا کہیں نہیں ملے گا۔ اگر حسین کے ہاں سے نہیں ملتا تو پھر کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ سرکار پہلا جملہ عادیہ کرنے لگا ہوں اور مجھ سے لو جاؤں، تمہید پہ مجھے 20 منٹ لگ گئے آپ کو متوجہ کرنے میں کہ آپ کا دھیان اس طرف ہو جائے کہ معرفت اور عرفان سننے کی طرف۔ سرکار بس یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت نہیں، حسین کی یہ شہزادی بیٹی جسے آپ 4 سال کی شہزادی کہتے ہیں، اس پہ ابھی میں بحث کروں گا، ذرا دیکھتے ہیں نا ہم کھڑے کہاں ہیں۔ یہ جو 4 سالہ حسین کی شہزادی بیٹی، یہ اہل بیت کے ناطق قرآنوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے قرآن شروع ہو رہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اہل بیت کے ناطق قرآنوں کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، اور بسم اللہ بائے بسم اللہ اور نقطۃ تحت الباء۔ سرکار نے کہا علی بس تمہیں معرفت کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جس دن یہ شہزادی آئی تھی حسین بادشاہ نے جو پہلی مرتبہ اسے ہاتھوں پہ اٹھایا تو آپ نے کہا، اب دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مجھے پہلے تمہید کرنی چاہیے، پھر وہ جیسے ہمیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ہم سیدھا سیدھا عرفان کا جملہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، پہلے 15 منٹ لاؤ جی شرح کرو جی پھر پر مجھے کوئی آج ضرورت نہیں پڑے گی، میں آپ مجھ سے بھی آگے ہیں، لیکن صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ حسین نے جو ہی ہاتھوں پہ اٹھایا نا بی بی کو تو چہرے پہ پارچہ تھا، سفید رنگ کا ایک کپڑا تھا۔ حسین نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا اے میری شہزادی مجھے اجازت ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھ لوں۔ او جس حسین کا خدا سے کوئی پردہ نہیں، وہ زیارت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حضور اس بی بی کو؟ اور سیرت تو ایسی پائی کمال۔ 20 سال امام حسین نے اپنے اشعار میں کہا کہ 20 سال میں نے اپنی نماز تہجد میں اللہ سے اس نور کو مانگا ہے۔ حسین جیسی شخصیت، کہتے ہیں جو خدا نہ دے وہ حسین سے مانگو، اور وہی حسین کہہ رہا ہے میں نے 20 سال اپنی مناجات میں اس کا ذکر کیا، اپنی تنہائیوں کی۔ اب میں کیا کہوں، تہجد پڑھتے تھے حسین اپنی قدسی تنہائیوں میں 20 سال اس شہزادی کا ذکر کرتے رہے۔ سرکار 20 سال اس شہزادی کے نور کا ذکر کرتے رہے، اور پھر اس نور نے تجلی کی۔ آپ کہیں گے قبلہ یہ تو خطابت کے لفظ ہیں، آئیے آپ کو ذرا ایک کتاب کی سیر کرائیں، اور کتاب بھی وہ جو امام رضا سے منسوب ہے، عیون الاخبار الرضا، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی، آج سے 1200-1300 سال پہلے۔ اب اس کی دوسری جلد اردو میں جو ہے، بھئی متوجہ رہیے، وقار بھئی نے کچھ نہ کہیں، آپ مجھے صرف سنیں۔ آج میں بڑا بوجھل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں، کیونکہ جب میں شہزادی پہ مجلس پڑھتا ہوں تو مجھے بہت وزنی لگتی ہے، اور میں اس سے گھبراتا ہوں بہت زیادہ، کیونکہ وہ راز ایسے ہیں کہ میں ابھی جب آپ کو سناؤں گا تو آپ خود بھی گھبرا جائیں۔ اس لیے نا مجھے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کی طرح مومن ہوں یار، کوئی مطلب وہ بیچارے میزبانی کرتے کرتے وقار بھائی نہیں تھک رہے کہ چلو کوئی تکلیف نہ ہو ذاکر ہے مولا کے، لیکن نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا ذکر سنیں مجھ سے تاکہ وہ تسلسل اور وہ جذب جاری رہے۔ کلندر کو تو آپ جانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں انہیں کلندر کبریا کیوں کہتے ہیں؟ ارے بھائی کافروں اور مشرکوں اور ہندوؤں کے درمیان وہ بیٹھا تھا جہاں پنڈت بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے تھے،
وہ بھی ویسے ہی جادو کر رہے تھے، درخت ترے کر لیتے تھے، زمین کو پھاڑ لیتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا اپنے جادو کے زور پہ وہ کرتے رہتے تھے، ہیولے بنا لیتے تھے، عکس بنا لیتے تھے، پانی چلا لیتے تھے، جادوگر جو تھے سارے. اسی لیے تو سیون گئے قلندر پاک. تو قلندر پاک بھی معجزے دکھا رہے تھے سید، وہ بھی، اور جو پنڈت تھے ہندو وہ بھی دکھا رہے تھے. تو اس میں پہچان کے لیے قلندر پاک کو حاطف غیبی نے کہا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ لیا کرو قلندر کبریا، کہ میں اللہ والا ہوں. انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ دیا. ہاں، محمد والے محمد کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا مجال سرکار. تو وہ قلندر کبریا اس لیے ان کی پہچان ہے. اس بی بی پر قلندر پاک نے 80 منظوم کلام کہے. مجھے نہیں پتا آپ قلندر کو کتنا جانتے ہیں. اچھا، یہ جو نعرہ لگاتے ہو پہلے پتا تو لگ جائے، یہ جو قلندر مست علی علی علی، ہماری مصیبت پتہ ہی کیا ہے؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم قلندر خلیے کو کہتے ہیں، جبکہ محمد والے محمد دل کو کہتے ہیں. سرکار بکر بھئی یہ فرق ہے. قلندر، ہم خلیے کو قلندر سمجھ رہے ہیں، کانٹھا گلابا آلا ہو، مطلب متار آلا، لمبے بال، یہ چوغا، اور یہ ہم حلیے کو قلندر کہتے ہیں. لیکن قلندر ازبک زبان کا لفظ ہے. یہ ازبک زبان سے فارس میں آیا، فارس سے پھر ترکی گیا، ترکی سے پھر یہ لکھنؤ آیا، اور لکھنؤ سے پھر یہ ہماری اردو میں لشکری زبان میں داخل ہوا. اس کا معنی مجذوب، پاگل، عجیب و غریب حلیے والا نہیں ہوتا. ملنگ، ملنگ ازبک زبان کا بیسک لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے عقل مند ترین. اللہ اکبر. سرکار، ملنگ کا معنی ہے عقل مند ترین فرد، عقل مند ترین ملنگ. اب ہم، اور اسی طرح قلندر اس کے مترادف لفظ ہے جو فارسی نے دیا اور عربی سے فارسی نے لیا. وہ قلندر بیسڈ ہے عربک لفظ، تو دونوں کو سمجھے. ملنگ جو ہے وہ ازبک لینگویج ہے، قلندر عربی زبان سے آیا اور فارسی نے اسے اختیار کیا. ملنگ کو ہماری اردو نے بیشتر موقعوں پر اختیار کیا، لیکن دونوں کا معنی عقل مند ترین شخصیت. قلندر یعنی رازوں کو جاننے والا، رازوں کو جاننے والی شخصیت کو کہتے ہیں قلندر. اور عقل مند یعنی عقلی فیصلے کرنے والے کو کہتے ہیں ملنگ. سردار صاحب نہیں کہتے، ملنگ کہتے ہیں اسے جو عقل پہ مبنی ہو. تو جناب قلندر نے کیا نعرہ لگایا؟ قلندر مست، یعنی دونوں لفظ آگئے، قلندر بھی آگیا، مست بھی آگیا ہے. اس کو بجاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دھمال. اچھا، یہ دھمال کیا ہے؟ نہیں، آج آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، ورنہ آپ کو شہزادی سمجھ میں. بر صغیر پاک و ہند میں بی بی کا سب سے بڑا ذاکر قلندر ہے، سب سے بڑا ذاکر. حلفن کہہ رہا ہوں، ممبر سے بہ کے، گدھا تھوڑی ہوں کہ جو منہ میں آئے گا کہہ دوں گا. یہ ذکر محمد والے محمد مذاق تھوڑی ہے. کائنات سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی بی بی کا ذاکر ہے تو وہ قلندر ہے. ہم نے قلندر سے لیا نہیں، وہ ایک الگ مصیبت ہے کہ ہم نے قلندر پہ صرف دھمال. تو دھمال کے کیا معنی ہے؟ او سرکار، یہ تصوف و سیر و سلوک کی یہ ایک اصطلاح ہے، اور یہ دھمال نہیں ہے، یہ دھم ال ہے. دھم ال، دھم کہتے ہیں محبت اور آل کہتے ہیں آل رسول کو. دھم آل، آل محمد کی محبت. سرکار اللہ اکبر، سمجھ رہے نا سرکار؟ دھم آل سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہے گزارش پہنچ رہے حضور سرکار. اب وہ اس کے جو آپ لوگ جا کے وہاں جھومر شمر مارتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ قلندر کی سیرت دیکھنی پڑے گی کہ وہ کیا. میں نے تو کئی سال فجر کی نماز کے بعد اس کو اختیار کیے رکھا تاکہ فیض جاری ہو قلندر کا اور شہزادی کی معرفت حاصل ہو. اچھا چلیے ایک سنیں تو صحیح، تمہیں بھی میں ترساؤں گا اچھی طرح.
کہ بات آگے بڑھتی جائے. وہ نوبت کیا ہے؟ نوبت وہ نگارہ نہیں ہے، نوبت عربی زبان کا لفظ ہے. اور نوبت اس نیند کو کہتے ہیں. یہ جو میرے نوجوان بچے میرے بیٹھے ہیں، جب یہ خوب سوتے ہیں نا، گہری نیند، اور آدھی نیند میں انہیں کوئی اٹھائے تو ان کی آنکھ میں جو سرخی ہوتی ہے نا نیند کی، اسے کہتے ہیں نوبت. یعنی وہ خمار. تو نوبت خمار سے جگانا، یعنی جیسے نوجوان کو نیند سے جگانا، اسی طرح کا معنی ہے نوبت. یعنی نوجوان کو نیند سے اٹھانا، یعنی غفلت سے اٹھانا، اسے کہتے ہیں نوبت. بودلہ بہار جب نوبت اسی وقت بجاتے تھے جب کوئی کلندر نے ہدایت کرنی ہوتی تھی. سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ تو نوبت بجتی تھی. ہر وقت نہیں بجتی کہ ڈھول بجائے جاؤ اور دڑا دڑ ناچے چلے جاؤ. معاف کیجئے سرکار، وہ معاف کیجئے گا. ایسی کلندر کی تعلیمات کو بگاڑ نہ پیدا کیجئے، ہے نا؟ اس سے معرفت ابھی تو نہیں ملتی. پتہ نہیں پھر وہاں کیا کرنے جاتے ہیں آپ لوگ. مجھے تو نہیں علم. میں تو جب جاتا ہوں تو بہت کچھ لے کے آتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور اگر وہ نہیں ملا تو پھر فارغ ہیں آپ. ہاں پھر معاف کیجئے، پھر فارغ ہیں. ہاں پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہم ٹھیک ہے. پھر وہ پھیرا ہی ہے. سرکار اگر کلندر، سرکار جیسے تھوڑا سا ہمیں سینسز آ جائیں، تھوڑی سی تمیز پیدا ہو جائے کہ کلندر بات کیسے کرتا ہے. رجب کا چاند وقار بھائی طلوع ہوا رجب کا، اور نظر پڑی بودلہ بہار کی سب سے پہلے کہ بھئی رجب کا چاند. آپ کو پتا ہے رجب کا چاند؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ نہیں رجب کا چاند؟ بہرحال رجب کا چاند طلوع ہوا اور بودلہ بہار نے جو ہی نظر پڑی، انہوں نے جلدی سے عشق علی میں نوبت جو ہے نا اس کی نگارے کی کانیں اٹھائیں اور نوبت بجا ڈالی. کلندر کسی جذب میں تھے. انہوں نے اپنی زلفیں پیچھے ہٹائیں، بڑے جلال سے دیکھا بودلہ بہار کو. کیا ہوا؟ کہا سرکار رجب کا چاند نظر آ گیا. کلندر نے اٹھ کے کہا اعلان ربکا. کہا ہاں رجب کا چاند نظر آ گیا ہے بودلہ بہار، لیکن سنو میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں. اعلان ربکا، او میرے اللہ، رجب کا چاند بھی آ گیا اور تو ابھی بھی رب ہے. اللہ اکبر. اعلان ربکا، اے میرے رب تو اب بھی رب ہے. رجب کا چاند بھی آ گیا اور تو اب بھی رب ہے. تو وہ معیار ہے گفتگو کا. اور وہ قلندر بی بی پہ قصیدہ، بی بی پہ قصیدہ. اور میں کبھی نہ سمجھ سکتا بی بی کے دو ایسے اسم اگر قلندر انہیں اپنے کلام میں نہ شامل کرتے تو مجھے جا کے پتا چلا کہ یہ بھی شہزادی کے نام ہے. تو انہوں نے ایک مصرع کہا. چلو اس کا ترجمہ سن لو. کہاں اب تمہیں لے کے بھٹکتا پھروں گا تاکہ جلدی سے بات آگے بڑھ جائے. اور دیکھ لیں ابھی تک بی بی پہ بات شروع نہیں ہو پائی. اور میں نے کلندر سے یقین کریں مدد مانگی. میں کہا کلندر تو ہی آ، میرے وسو کم باہر ہے، اب آپ ہی آئیے. تو کلندر ہر طرف کلندر. ہاں بالکل تبھی تو کلندروں سے مدد چاہیے. ہاں جی. تو سرکار کلندر نے کیا کہا؟ بس دو جملے، دو اس کی شرح نہیں کروں گا، بس دو جملے سن لیجیے تاکہ معصومین کی طرف پلٹ جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ثنا کیا کروں. کلندر کہہ رہے ہیں میں اس کی ثنا، میں کلندر اس کی ثنا، مدح تعریف نہیں، ثنا. میں اس کی ثنا کیا کروں؟ اس کی ثنا جو خود حمد اللہ ہے، جو خود اللہ کی حمد ہے. میں اس بی بی کی ثنا کیا کروں جو خود حمد اللہ ہے.
خود حمدللہ ہے جسے رسول نے بشرا کیا تھا ایک اسم کے ساتھ، اے علی تیری ایک بیٹی ہوگی جس کا اسم واحد الاصل ہوگا۔ اللہ اکبر، واحد الاصل۔ اچھا اب یہاں رکنا ہی کہ یہ اسم کیا ہے بی بی کا؟ آپ تو صرف وہ ایک نام ہی جانتے ہیں، اور میں نے تو ابھی تک وہ بھی جرات نہیں کی کہ میری زبان پہ آئے، لیکن کلندر کہہ رہے ہیں واحد الاصل حسین کی بیٹی کا اسم ہے۔ تو آپ ذرا اس کی شرح سن لیجئے، جیسے ایسی 1 منٹ کی بات ہے، آپ تک میں آپ کو پتا میں آپ کے ساتھ فلسفہ چھیڑتا ہی نہیں، میں سیدھی گل کرو جی، بس گل ختم۔ سرکار واحد الاصل کلندر نے بی بی کا اسم لیا ہے اور بار بار لیا ہے، تسبیح پڑھتے رہے ہیں واحد الاصل کی، جیسے کلنا محمد، کلنا محمد یعنی پہلے لفظ آیا کلنا ہم سارے، پھر آیا محمد ہم سارے محمد ہیں۔ اب اگر محمد یہی جملہ کہے، یعنی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا سرکار؟ کلنا محمد حدیث ہے، ہم سب محمد ہیں، تو لفظ پہلے آیا کلنا ہم سب، یعنی رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے سب محمد ہیں، نہیں، کلنا یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی پہلے سارے پھر بنے محمد۔ اور اگر محمد کہیں کہ میں پہلے ہوں پھر بعد میں یہ سارے محمد بنے تو اس کو کہیں گے واحد الاصل، یعنی یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو محمد، اور اگر محمد کسی میں ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں سکینہ۔ اللہ سمجھ رہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، واحد الاصل۔ ایک اسم پہ مجھے اتنا زور لگانا پڑ رہا ہے، معرفت تو میں کیا پڑھوں گا؟ واحد الاصل۔ شکریہ، واحد الاصل ایک پہلا اسم آیا، اور اب دوسرا اسم کلندر کا سنیے، پتہ نہیں بی بی کے نام، ویسے میں آپ کو بتاؤں 1153 نام ہیں بی بی کے، 1153 یہ اسماء ہیں جو اہل بیت نے لیے ہیں حضور، صرف رقیہ یا سکینہ یا تویز یا صرف یہ نہیں ہے، یہ تو بہت سطحی عمومی اسم ہے۔ اصل بی بی کا نام فاطمہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ رقیہ نہ سکینہ، وہ کسی وجہ سے سکینہ ہے، کسی وجہ سے رقیہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ان کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ اسی طرح 1153 اسماء کی بھی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ آپ بی بی سکینہ کو اس طرح آپ تماچے تو موچے سنتے ہیں، وہ میرے سے پڑھے نہیں جائیں گے، اس لیے آج آپ کو مایوسی ہے، کیونکہ وہ میرے سے پڑھے نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ سنیے جو آل محمد نے بتلایا ہے نا، چاہے گھبراہٹ میں سنیں، چاہے حیرانگی میں سنیں، پریشانی میں سنیں، لیکن سنیں۔ سرکار دوسرا کلندر نے کہا میں اس پر درود بھی کن لفظوں میں بھیجوں جس کا اسم آل محمد نے خدا سے لیا ہے، یا ستر مصائب آل محمد، سین توئے رے، جسے آپ ستر کہتے ہیں وہ، لیکن ستر مصائب آل محمد۔ کلندر سے بودلہ بہار نے پوچھا آج سرکار اتنا بتائیے یہ ستر مصائب آل محمد بی بی کا جو نام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا سنو، جیسے قرآن ایک صحیفہ ہے نا، اسی طرح آل محمد کے سارے مصائب جس قرآن میں اللہ نے لکھ کے بھیجے ہیں نا اسے سکینہ کہا۔ سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اور پھر کلندر نے کہا بودلہ اسی لیے حسین جب ہر شہید شہادت کی اجازت مانگتا تھا تو آپ خیمے میں جا کے بیٹی کا چہرہ دیکھتے تھے، پھر کہتے تھے تو اب نہیں، تو جا پہلے، تو رک جا۔ جب معصوم سے پوچھا حبیب ابن مظاہر نے خیمے میں جا کے آقا کس سے پوچھتے ہو؟ کہا میں ستر مصائب آل محمد پڑھتا ہوں، کس کی باری ہے؟ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا یہ کیسی شہزادی ہے؟
یہ کیسے دو اسم ہیں جو میں نے تمہیں کلندر کی زبان سے ہدیہ کیا کہ یہ ویسے تو 1153 لیکن اس پہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن آئیے مدینہ ذرا چلتے ہیں. حسین کی مناجات عملی شکل میں وجود ظاہر ہو گیا. حسین کی خواہش وجود میں ڈھل گئی. اور میں سنا رہا تھا امام رضا بادشاہ کی کتاب سے آپ کو ایک روایت جو دوسری جلد میں موجود ہے. 2 جلدیں ہیں اس کی. عیون الاخبار الرضا شیخ صدوق علیہ. دوسری جلد حدیث کا عنوان ہے سکینہ کیا ہے. سکینہ کیا ہے. اور اس کے نیچے 3 روایتیں 3 حدیثیں شیخ صدوق نے لکھی. پہلی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار رضا کے پاس ان کے اصحاب تشریف فرما تھے. اصحاب انہوں نے اور امام رضا نے چھوٹی بی بی کا تذکرہ شروع کر دیا اور لوگوں نے پوچھا مالک سکینہ کون ہے, سکینہ کیا ہے؟ تو امام رضا نے مشہد میں جا کے زیارت کرنا بڑا آسان ہے, معرفت کا سفر کانٹوں سے بھرا ہوا ہے, اس کے قولوں کو سمجھنا اور مشکل ہے. سرکار سے پوچھا گیا کیسا سوال ہے, مالک بتائیے سکینہ کیا ہے؟ اور امام رضا نے فرمایا کہ سنو 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 نسیم الجنان الانبیاء والانبیاء فی التنفس. کہا سنو نبیوں کی جنت میں جو خوشبودار ہوا چلتی ہے نا, جس میں رسالتیں سانس لیتی ہیں, اس ہوا کو اللہ نے سکینہ کہا. سرکار سمجھ رہے ہیں, نبیوں کی رسالتیں جہاں سانس لیتی ہیں, یعنی سکینہ نہ ہو تو رسالتیں سانس نہیں لے سکتی. اللہ اکبر. کہا زدنی یا ابن رسول, آقا کچھ زیادہ فرمائیے, ہمیں تشنگی ہے, اور بتلائیے سکینہ کیا ہے. قال الامام, امام نے ارشاد فرمایا او میرے ساتھیو غور سے سنو, جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی بنیادیں نہیں مل رہی تھی نا, تو وہ ایک سجدے میں چلے گئے, دونوں باپ بیٹا ایک پتھر پہ سجدے پہ چلے گئے اور گڑ گڑا کے کہنے لگے مالک تیرے حکم کی تعمیل کیسے کریں, ہم نے بہت کھودا ہے, تیرے گھر بیت عتیق کی بنیادیں ہمیں نہیں مل رہی, بنیادیں ہمیں نہیں مل رہی, ہم دونوں نبی تھک گئے ہیں. آقا ہماری اے پروردگار مدد کر, ہمیں بنیادیں نہیں ملی. امام رضا فرماتے تب آسمان سے ایک خدا کی تجلی اتری, وہ عین کعبہ کے اوپر آ کے چمکی. اس نور کی چمک میں اسماعیل اور ابراہیم کو کعبے کی بنیادیں ملی. او لوگوں, وہ جو تجلی خدا چمکی تھی نا, جس سے کعبہ کی بنیادیں ملی, وہی سکینہ تھی. وہ حسین کی بیٹی کا نور تھا, جس کی وجہ سے سرکار, جس کی وجہ سے کعبہ تعمیر ہوا ہے, جس کی وجہ سے کعبہ تعمیر ہوا ہے, وہ تجلی ہے بھی. تو یہ امام رضا نے ہمیں تعریف کی, حضرت سیدہ کی. اب آئیے, اتنی پہنچ گئی ہے بات تھکا دینے والی, اور سرتال سے آپ لوگ نکلتے نہیں. اب آگے ہیں حسین کے پاس, وہ نور, وہ تجلی جس نے کعبہ کی بنیادیں رکھوائی تھی, وہ کعبہ خدا کے ہاتھوں پہ ہے. اور حسین دیکھ رہے اور سینے سے لگا اور بھیجا. عالیہ بی بی کی روایت ہے, ستارہ دمشق پڑھ لیجئے گا, کمال ہے. کیا کتابیں جن سے ہم کوسوں دور ہیں. حسین نے سینے سے لگا کے بھیج, سمجھتے ہیں چمٹا لینا,
عالیہ بی بی نے کہا حسین یہ نازک شہزادی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ بچی کو اس طرح سے سینے سے لگا کے پیار کر رہے ہیں؟ تو حسین نے آنکھیں کھول کے کہا بہن اپنا علم اسے دے رہا ہوں، اس کا علم لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنا علم منتقل کر رہا ہوں، اور جو یہ علم لے کے آئی ہے، اور اگر تمہارا عرفان بڑھاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھ سے میرا دل چیر کے کچھ نکلوائیں گے۔ آپ یا تو تحیر ہے، حیرانگی ہے، کبھی ایسا سنا نہیں، یا پھر سمجھ نہیں آ رہی۔ دونوں چیزیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، محمد والے محمد کی پناہ چاہتا ہوں کہ ذکر میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو، خدا اور امیر المومنین پناہ دیں۔ لیکن سنو، ابھی تو بہت نیچے اور گہرائی میں جانا ہے۔ ابھی سناٹے میں آپ آ گئے تو میں آگے کیسے پڑھوں گا کہ یہ بی بی کون ہے، اس بی بی نے اور کیا 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 ہے۔ حیدری یا یہ دیکھ لو، تم نے نعرہ لگوایا، کیا آواز آئی ہے۔ اچھا سرکار تواڈے والی مجلس پڑھ دے سرکار، آپ والی مجلس پڑھ دے تو میرے پاس وہ فن بھی ہے۔ ہاں لیکن سرکار میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ، تبھی تو میں بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں، حیران نہ ہوں۔ سرکار یہ تو پتہ نہیں کتنے، یہ تو ہم انسانوں کی زبان سے راز ہے نا، اللہ جانے کیا راز ہے، اللہ جانے کیا راز ہے، لیکن معرفت سے سنیں، عشق سے سنیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف تماچوں کے لیے نہیں آئی۔ میں کسی کی تردید نہیں کر رہا، میرے سارا آنکھوں پہ، میں ذاکرین کے جوتے بھی سیدھے کرنے کے لائق نہیں ہوں، سب ٹھیک ہے، جو کوئی کچھ کہے وہ اس کا ایمان اور اس کی تصدیق ہے، میرا اس سے کیا سرکار لینا دینا، لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں بخل نہیں کروں گا، کنجوسی نہیں کروں گا، آپ کے سامنے اس کا ڈھیر لگاتا رہوں گا ان جواہرات حروفی کا، لیکن آگے انسان کا اپنا نصیب ہے، انسان کے اپنے بخت ہے کہ وہ اپنی معرفت کہاں تک لے جاتا ہے۔ اچھا سرکار آ گئی شہزادی، حسین نے کہا میں اپنا علم، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انتہائی عرفانی نقطہ جناب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک حسین بادشاہ نے کہا او میری بیٹی، او نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور، ذرا آنکھیں تو کھول، تیری آنکھوں کے آئینے میں میں دیکھوں جب تو آئی خدا کیا کر رہا تھا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، سرکار سمجھ رہے ہیں نا حضور، آئیے میرے ساتھ سفر کریں، آئیے میرے ساتھ سفر کریں، عشق کا سفر، کلیجے کا سفر، معرفت کا سفر۔ وقار بھائی کی محنت کو سوارت کیجئے، ہمارے دلوں میں ایک بات بھی بیٹھ گئی تو سب دھنے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب حاجتیں پوری ہیں اس بی بی کے صدقے میں۔ جو ہی آئی صبح فجر میں مسجد نبوی میں حسین تشریف لے گئے، اپنے نانا کے روزے سے ٹیک لگا کے لوگوں سے کہا لوگوں میں جب اس دنیا میں آیا تھا میرے نانا نے اسی مسجد نبوی میں مسند پہ بیٹھ کے کہا تھا لوگوں میں امت کی رہائی پر یقین ہو گیا، آج میں حسین کہہ رہا ہوں کہ جس یقین کی بات نانا نے کی تھی آج وہ یقین میرے ہاتھ آ گیا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، ہائے 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 سرکار، یہ تھا اعلان آمد کا، یہ آمد کا اعلان تھا کہ میرے ہاں بیٹی آئی ہے، بیٹی نہیں کہا، اللہ کے رسول کا یقین، کہ وہ یقین میرے ہاتھوں میں آ گیا، وہ یقین میرے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی امام نے ایک اعلان کیا، غور سے سنو گے، امام نے اعلان کیا، امام نے اعلان کیا کہ لوگوں جن کے بچے اپاہج ہیں، چل نہیں سکتے، اپاہج ہیں، کل اپنی بچیوں کو میرے حرم میں بھیجنا، اپنے بیٹوں کو دروازے پر بٹھا دینا،
لوگوں نے ابن رسول کا یہ اعلان سنا، بھگدڑ مچ گئی. لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے طلوع فجر سے پہلے حسین کے دروازے پہ آ گئے. در مبارک کھلا، باب اللہ کھلا. حسین نے باہر قدم رکھا. سرکار ہم اپنے بچیوں اور بچوں کو لے آئے، یہ اپاہج ہیں. کہا بچیوں کو اندر بھیج دو، اور کہا جو ہی سورج طلوع ہوگا اور روشنی دے گا میری بیٹی کا جھولا باہر لایا جائے گا. بس تمہاری بچیاں وہاں بیٹھ جائیں اور بچے باہر. اور جو ہی گھر کے اندر سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو، اپنے بچوں کو کھڑا کر دینا اور پیچھے ہٹ جانا. یہ بی بی کی آمد کا تیسرا دن ہے، تیسرا دن کہ مخلوق خدا دروازے پہ ہے. بس جو ہی سورج نے کرنیں پھیلائیں، سرکار کا جھولا باہر لایا گیا. بس جو بچیاں صحن میں بیٹھی تھی، اپاہج جو چل نہیں سکتی تھی، بس شہزادی نے اپنے جھولے سے ننھا سا ہاتھ نکال کے انہیں اپنی طرف بلایا. الیہ الیہ، میری طرف آؤ. بس سب دوڑنے لگی اور جھولے کی سمت آنے لگی. وہ بابا حسین تھے کہ فرشتوں نے مس کیا، اس کے اشارے پہ شفا چلتی ہے. اللہ اکبر. بس عورتوں نے اندر کہا اللہ اکبر، اور باہر لوگوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. اس تکبیر کی آواز سے وہ بچے حجی سے نجات پا گئے، نجات پا گئے. تب حسین نے ایک شہرۂ آفاق جملہ کہا قیامت تک. نہیں یہ تو میرا لفظ ہے. میں نے کہا آسان کر دوں سرکار کی اس کے قول کو، تو میں نے کہا شاید یہی آپ کو سمجھ آ جائے گا، لیکن مجھے لگا کہ میں مجرم ہو جاؤں گا. میں اس کا معنی صحیح نہیں کر رہا، یہ دوغلا پن ہو جائے گا. میں نے سطحی معنی لے لیا. حسین نے بائرہ کے اعلان کیا، جس پر بھی اللہ کے مخلوق ہونے کا حق نافذ ہے، یعنی جس کو بھی اللہ نے مخلوق قرار دیا ہے، وہ جب بھی اپاہج ہو وہ میری بیٹی سے توسل کرے، وہ شفا پائے گا. اللہ اکبر. سمجھ لے. کیا ہے سکینہ. تیسرا دن تھا ابھی آئے ہوئے، تیسرا دن شہزادی کا. گھبرا تو نہیں گیا سرکار؟ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ابھی تو بات آگے بڑھ رہی ہے. تیسرا دن ہے. اب شہزادی کو زمین پر نہیں چلنے دیا جاتا تھا، یعنی اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی فرد اٹھائے رکھتا تھا بی بی کو. اور جب امام فراغت پاتے خدائی کاموں سے تو گھر میں داخل ہوتے، تو بی بی فوراً اپنے والد گرامی کی گود میں آتی اور فرمائش کیا کرتی، مجھے اپنے چچا عباس کے گھر لے چلو، مجھے اپنے چچا کے گھر لے. بابا مجھے اپنے چچا کے گھر لے چلو. اور سرکار امام حسین اسی وقت بی بی کو اٹھا کر حضرت عباس کے صحن میں داخل ہوتے، فوراً بابا کی گودی سے نکل کے چچا کی گودی میں جاتی، فوراً جاتی، اور وہاں جا کر کہا کرتی تھی چچا پیاس لگی. میں کیا فضائل پڑھوں. بابا سے نہیں کہتی تھی پانی پلاؤ، اکبر سے نہیں کہتی تھی، قاسم سے نہیں کہتی تھی، عالیہ سے نہیں کہتی تھی، چچا کی گود میں جا کے، چچا کی گود میں جا کے کہتی تھی. چچا کی گود میں جا کے چچا پیاس لگی. برق رفتاری سے عباس اٹھتے، کاسے میں پانی لیتے اور شہزادی کو پلاتے. اس پانی پیتے ہوئے جو گرتا تھا نا، عباس نیچے ہاتھ رکھتے، اور جب شہزادی کاسا چھوڑ دیتی تو ہاتھوں پہ جمع کیا ہوا پانی، عباس وہی جس نے پانی جھٹک دیا تھا، اس پانی کو پیتا بھی ہے، چہرے پہ بھی لگاتا ہے.
اس بی بی کو سمجھ رہے ہو؟ اس بی بی کو سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم میں عرفان کی گہرائیوں میں نہیں گیا، میں تو بہت ابھی الف بے والے قاعدے پہ کھڑے ہو کے تمہیں سنا رہا ہوں. اور چچا سے پھر گلے میں باہیں ڈال کے کان میں پتہ نہیں کیا باتیں کرتی. اور حسین کہتے ہیں بھئی بس سب چچا بھتیجی مل گئے ہیں، اور اٹھ جاتے تھے. کہتے تھے انہیں کرنے دو باتیں جو یہ کرتے ہیں. ہائے ہائے. ایک دن اللہ اکبر، کیا میں آپ کو سناؤں. حسین گھر میں داخل ہوئے اور کوئی دعوت تھی، اہل بیت رسول کا کوئی کھانا. ہم ان ساری چیزوں کو تو بھول ہی گئے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، سیرت کیسی تھی. اچھا یہ جو بدھ کا دن ہے نا، بدھ کا، آپ کو عرب کی تاریخ پڑھنی چاہیے. یعنی اسواق عرب، یعنی عرب کے بازار. تو اس میں آپ کو نا دو حدیثیں بڑی نایاب ملیں گی کہ مدینے میں کپڑا فروش، کلاتھ ہاؤس والے، کپڑا بیچنے والے، بدھ کے روز اپنی کرسیاں اپنی دکانوں کے باہر رکھ کر صرف ایک راستے کی طرف دیکھتے تھے کہ ہمارا ایک بہت بڑا گاہک آنے والا ہے، سوداگر آنے والا ہے. اور اس دن کون نکلتا تھا؟ عباس ابن علی. عباس ابن علی بدھ کے روز. اور آپ بازار میں آ کے سب کپڑے والوں سے پوچھتے تھے سب سے خوبصورت چادریں دکھاؤ، کیونکہ آج بدھ ہے اور آج میرے گھر میری بہنوں نے اکٹھا ہونا ہے. یہ کہاں سے لائیں گے یہ باتیں ہیں حضور؟ یہ سیرت کے پہلو کہاں سے آئیں گے؟ اور ہر دکاندار اپنی اپنی چادریں پیش کرتا، اور سرکار کہتے کہ بس تم چادریں اپنے مقام پہ رکھ دو اور دکان سے باہر آ جاؤ، جو میں چادر منتخب کروں اسے پھر دیکھنا نہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ اور بدھ کے روز عباس کی بہنیں، بھابییں سب اکٹھی ہوتی مولا عباس کے صحن میں. کھانا ہوتا، باتیں ہوتی، اور پھر بہنوں کو جاتے ہوئے عباس بادشاہ چادریں پیش کرتے. ہر بہن اپنی پسند کی چادر لیتی. تو وہ دن ملائکہ البنات کے نام سے تاریخ نے یاد رکھا. وہ دن جس دن بہنوں کو چادریں دی جاتی ہیں. یہ عباس بادشاہ کی سیرت. بس غلامی میں یہاں آپ نے گزار دیا وقت، اور ہم نے اس غلامی کو بھی نہ سمجھا کہ وہ غلامی کیسی بڑی سرداری تھی. ہم نے بس کھانا تھا سرکار امام کے گھر، سارے بنی ہاشم اکٹھے تھے، حویلی بھری ہوئی تھی حسین کی، اور شہزادی کی والدہ کے ہاتھوں پر شہزادی برا جمان تھی. ان کی والدہ کو جانتے ہو؟ بنت امراؤ قیس. اللہ اکبر. رباب میری لاکھوں جانے قربان، میری کیا مجال میں ان شہزادیوں کے نام لوں، لیکن بامر مجبوری صاحب الزمان کے امر سے، اجازت سے آپ کو تبلیغاً بتا رہا ہوں کہ رباب کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کا نام نہیں، کسی بجانے والے باجے کا نام نہیں ہے. رباب سفید رنگ کے بادل کو کہتے ہیں کہ وہ پھٹے تو اللہ کا راز ظاہر ہو. یہ اصطلاح، یہ نام جاری ہوا تھا عیسیٰ کے زمانے میں، جب منو سلوہ اترا تھا نا، منو سلوہ. اللہ اکبر. قوم موسیٰ پہ اور مائدہ
جانتے ہیں نا ان کو دونوں موسیٰ اور عیسیٰ. تو ایک سفید بادل بنتا تھا پہلے، پھر وہ پھٹتا تھا، پھر من و سلوہ اور مائدہ نازل ہوتا تھا. تو اس بادل کو جو راز خدا ہے اس کو کہتے ہیں رباب. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ ہٹے تو اللہ کا راز ظاہر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے اللہ نے اپنے دو راز ظاہر کیے، ایک اصغر ایک سکینہ. ہائے ہائے اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا اس بی بی سیدہ رباب بنت امراء القیس، شاہی خاندان. جھنڈا تھا ان کے والد کا، جھنڈا. اور کمال بی بی، ان کا ایک نام آپ کو بتاؤ، بی بی رباب. شہزادی تو ہے نا، عقیلۃ بنی ہاشم. اس کا بھی معنی عقل مند نہیں ہے. عقل کا ہر معنی ہر جگہ عقل مندی نہیں ہے، کچھ اور معنی بھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ شہزادی رباب کا لقب اہل بیت نے انہیں دیا تھا عقل الاسلام. اے اسلام کی عقل. اتنی بڑی فقیہ تھی بی بی رباب، اتنی بڑی فقیہ تھی کہ عقل الاسلام کہلائیں. تاریخ عرب میں ان کا نام عقل اسلام ہے. صرف یہی نہیں کہ تیر کمان چلانا جانتی ہیں، اور ان کا منظوم کلام دیوان ربابیہ آج بھی عرب کا معروف ترین دیوان ہے. انہوں نے اسے ضائع عرب نے نہیں کیا. دیوان ربابیہ آج بھی موجود ہے. پتہ نہیں اب تو کتنے، میں جب آتا میں نے 24 ریال کا خریدا تھا وہ دیوان ربابیہ. مکہ سے خریدا تھا، مکہ سے. اور وہ اس کا جب میں نے مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ مکہ میں جب امام حسین علیہ السلام تھے نا، مکہ میں تو اس وقت صفا و مروہ کے درمیان نا عالیہ بی بی نے سرکار سے کہا، بی بی رباب سے، جبکہ گود میں اصغر اٹھایا ہوا تھا اور امام حسین دروازہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے نا حاجیوں سے خطاب کر رہے تھے، زائرین سے. تو بی بی عالیہ نے سرکار رباب سے کہا کہ شہزادی سامنے منظر دیکھ رہی ہیں کہ کعبہ ہے، اس کے دروازے پہ حسین کھڑے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ کلام کیجئے. بی بی رباب سے علی کی بیٹی نے کہا جو خود علی کے لہجے میں بولتی ہے، کہا کچھ کہیے. تو بی بی رباب نے فعل بدیہ کچھ اشعار کہتے جو اس دیوان ربابیہ کا حصہ ہیں، اس نظم کا. اور بی بی نے جو ہی نظر اٹھائی اصغر ہاتھ میں اور کہنے لگے اے اہل عرض، زمین پہ رہنے والوں. یہ نہیں کہا کہ کعبہ میں موجود لوگوں یا عورتوں، نہیں کہا اہل العرض یا اہل العرض، اے زمین پر جو بھی کوئی رہتا ہے، اے اہل العرض، کیا تم نے نظر سے دیکھا ہے؟ تمہیں تو کعبہ باعث ثواب نظر آ رہا ہے، لیکن تم ذرا غور سے دیکھو کہ اس کعبے میں روح کون کون کر رہا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں روح کون کون کر رہا ہے؟ یہ ایک شعر ہے بی بی کا. تو شہزادی، زیادہ تو میں نہیں سناؤں گا کہ آپ کیونکہ اس کے قائل مطلب مشکل سے ہوں گے کہ آپ کا دل ادھر اس دیوان کو سننے پہ غافل ہو جائے گا. میں جانتا ہوں ہزاروں کروڑوں مجالس سے خطاب کر چکا ہوں تو لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنا وزن اٹھائے گا. تو اتنا ہی جتنا آپ خوشی سے قبول کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ہی وزن آپ کے ڈالوں گا. اور بھی بی بی نے اشعار کے، دیوان ربابیہ بہت بڑا دیوان ہے اور اس میں بی بی نے اشعار کہے. اور بی بی کا لقب کیا ہے؟ ایک اور، ابھی ایک لقب بتایا تھا نا، اب ایک اور لقب سنیے بی بی کا جو امام حسین نے اپنی زوجہ محترمہ کو دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، منتظمہ حفل التوحید للأہل بیت. یعنی اہل بیت نے جو محفل توحید مرتب کی ہے نا، آپ اس کی صدارت کیجئے. ہائے 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 عقل اسلام ہے بی بی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وہ گھر میں کھانا ہے، حضور جلدی کر دوں، بس بہت وقت لے لیا میں نے. اور مسائل بھی آج مجھے کچھ زیادہ پڑھنے کا حکم ہے کہ میں کچھ زیادہ پڑھوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں تعارف تو کرا ہی نہیں پایا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں.
کہ میں بی بی کا کیا تعارف کراؤں. بہرحال سرکار ایک راز تو ضرور بیان کرنا ہے، چاہے وہ آپ کو دروازے بند کر کے سناؤں، لیکن سننا تو ضرور ہے. آپ چلیے میں نے چھوڑ دیا سارا، پھر زندگی رہی تو پھر ان رازوں پہ آئیں گے. لیکن ابھی تو ایک بڑا راز، آپ کے ہر گھر میں مفاتیح الجنان پڑی ہے، اور اس میں مختلف دعاؤں میں ایک جملہ ہے. مختلف دعاؤں میں، ایک میں نہیں، مختلف ایک جملہ ہے. اللہم بحق اسم الاعظم الاعظم الاعظم. اسم اعظم نہیں، اسم الاعظم الاعظم الاعظم. اے اللہ تجھے اپنے اسم اعظم اسم اعظم اسم اعظم کا واسطہ ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. اسم الاعظم 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 امام سے پوچھا گیا تو بادشاہوں نے فرمایا کہ سنو، ہم اماموں کے دل میں خون نہیں چلتا، بلکہ خون کی جگہ اسم الاعظم 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 ہوتا ہے. ہائے ہائے، جو قلب امام کو چلاتا ہے، اسی کی وجہ سے کائنات زندہ ہے، کیونکہ امام کا قلب اسم الاعظم الاعظم پڑھتا ہے اور کائنات اپنا سفر طے کرتی ہے. اگر یہ اسم الاعظم الاعظم بند ہو جائے کائنات فنا ہو جاتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر امام جو اس دنیا کو اب چھوڑ رہا ہے، اگلا امام اس کی حیات میں اس کے سامنے آئے، وہ اسے سینے سے لگائے. ادھر اسم الاعظم 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 اس امام کی طرف جائے، ادھر والا امام آنکھیں بند کر لے. یعنی یہ موت و حیات کا سفر نہیں ہے، منتقلی ہے اسم الاعظم 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 کی. اور کیونکہ یہ کوئی دم نہیں ہے کہ امام پھونک مار دے، نہیں، دل سے دل ملانا پڑتا ہے، پھر اسم الاعظم 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 منتقل ہوتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے ہر شہید ہونے والے امام پر اگلا امام آتا ہے، وہ اسم الاعظم الاعظم لیتا ہے تو پچھلے امام کی آنکھیں بظاہر بند ہو جاتی ہیں اور اسم الاعظم الاعظم دوسرے امام میں منتقل ہو جاتا ہے. اب کربلا میں ایک مشکل آن پڑی. ایک امام فوج کے نرغے میں مقتل میں سجدے میں ہے، دوسرا امام خیمے میں ہے. یہ امام مقتل سے ادھر جا نہیں سکتا کہ خدا کی قدغنے ہیں، وہ مقتل میں آ نہیں سکتا. اب یہاں سے اسم الاعظم 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 اس امام تک کیسے پہنچے؟ اللہ کی اس امانت کا بار کون اٹھائے؟ اسی لیے اصغر قتل ہوئے، کوئی تغیر کائنات میں نہیں آیا. لیکن جو ہی امام حسین قتل ہوئے، شہادت عظمیٰ کو عزت دی حسین نے، فوراً تغیر آ گیا. کیوں تغیر آ گیا؟ اس لیے کہ اسم الاعظم 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 فوری طور پہ اگلے امام تک نہیں پہنچا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا. جب تک سکینہ اس اسم کو لے کے سجاد تک نہیں گئی. اللہ اکبر. نہ جانے میں نے کتنی ہمت سے یہ پڑھا اس راز خدا کو. اسی لیے تم زیارت میں پڑھتے ہو ہوش کے نوخن لیجئے. زیارت میں کیوں پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا سلام علیکہ یا امینۃ اللہ. سکینہ بی بی کی زیارت میں لفظ ہیں، ذریعہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں السلام علیکہ یا امینۃ اللہ. اے اللہ کی امانت اٹھانے والی تجھ پر سلام ہو. اب 14 ضربے. اتنی بڑی فوج کے درمیان ایک 4 سال کی بچی کیا کر رہی ہے؟ مقتل میں شہید کیا جا رہا ہے امام کو، اور ایک چھوٹی شہزادی اور پوری فوج اسے نہیں ہٹا رہی. یہ کیا راز ہے خدا کا؟ جبکہ علی کی بیٹیاں موجود ہیں، لیکن یہ شہزادی 4 سال کی وہاں موجود ہے، کوئی اسے ہٹا نہیں رہا، فوج اسے پکڑ نہیں رہی. یہ آئی کیسے؟ پھر گئی کیسے؟ ہیں
آئی کیسے پھر گئی کیسے؟ یہ راز ہے امینت اللہ کے. اور وہ 14 ضربے کیوں چلی؟ ہر کام میں خدا کے راز ہیں. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ پاگل تھا اس نے ضربے چلانا شروع کر دی. نہیں. کیوں؟ اور بی بی کو کیوں وہ خنجر سے ہٹاتا تھا؟ امام سجاد کے پاس جب گئی نا تو امام نے کہا سکینہ یہ تمہارا سارا وجود خون سے کیوں بھرا ہوا ہے؟ کہا بھائی کیا بتلاؤں، جتنی ضربیں بابا کو لگی اتنی ہی مجھے لگی، کیونکہ وہ اسی خنجر سے مجھے ہٹاتا تھا. اسی خنجر سے وہ مجھے بھی ہٹاتا تھا. اب وہ راز بتا دو تمہیں 14 ضربوں کا کہ وہ کیوں لگی سرکار، وہ کیوں لگی. مہربانی ذاکرین عظام تشریف فرمائیں، سادات بیٹھے، فہم و فراست والے بچے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے اس کو سمجھ رہے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے جن کی زندگیاں گزر گئی اس ذکر میں، ان رازوں کو پاتے ہوئے. معرفت کا رونا وہ ہے بی بی کو چاہیے رومال میں، اندھا دھند نہیں کہ صرف چھوٹی بچی سمجھ کے روتے رہے. نہیں، امینت اللہ. کیوں 14 ضربے لگی؟ کیونکہ حسین سے امانت لے رہی تھی، اسم العظم 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 کی. جب بی بی وہاں جا کے کان لگاتی تھی بابا کے منہ سے، وہ ضرب چلاتا، پھر انہیں ہٹاتا، بی بی پھر پہنچ جاتی، وہ پھر ہٹاتا. اس طرح سے 14 ضربوں میں اسم العظم العظم اس امینہ تک پہنچا. بس تغیر کائنات ہو گیا. بی بی خیمے میں پہنچی اور جا کے گر پڑی اپنے بھائی کے سینے پہ. بس جو ہی اسم اعظم العظم العظم سجاد تک پہنچا، کائنات میں ٹھہراؤ ہو گیا. ہر چیز کا تغیر ختم ہو گیا، کیونکہ امام نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. اور جو ہی امام کی آنکھ کھلی، امام نے کہا السلام علیکم یا امینت اللہ. اے اللہ کی امانت کا بار اٹھانے والی، تجھ پر ہمارا سلام ہو. تو نے کائنات کو تباہ ہونے سے بچا لیا، تو نے مقصد حسینی کی فنا کو بقا میں بدل دیا. یہ جملے امام سجاد کے کہ تم نے دین اسلام کو فنا کی گھاٹ اترنے سے بچا لیا. ہائے ہائے ہائے، تم نے شہادت عظمیٰ کے مقاصد کو پا لیا. تغیر کائنات سے انسان کو تم نے محفوظ کر دیا. اے سکینہ، اب پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، لاکھوں سلام ہو. اب ذرا واپس آئیے مدینہ میں. بس رو رہے ہیں آپ، گریہ کر رہے ہیں، اور میں بھی اسی طرح سے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں اسی بہانے عرفان بھی ہدیہ کر دوں اور ہمارے مصائب بھی ہو جائیں. ایک دن امام حسین کے ساتھ اپنے چچا کے گھر گئی. کوئی غور سے سنیے گا. چچا کے گھر گئی اور جا کے عباس کی گودی میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی چچا میں ایک سوال کروں. عباس نے تڑپ کے دیکھا امام حسین کی طرف. امام نے اجازت دی کہ سنو میری بیٹی کی بات، اسے قطع نہ کرو. اب بی بی زانوں پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہے اور چچا کی ریش مبارک میں ہاتھ پھیر رہی ہے. بلا مبالغہ تمہیں روایت سنو. چچا کی ریش میں شہزادی ننھے ہاتھ پھیر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں چچا میرا ایک سوال ہے. ہاں شہزادی، ویسے تو حسین کی بیٹی ہے. مجھ چچا سے کیا سوال کرنا؟ نہیں چچا، آپ سے ہی سوال ہے. ہاں بیٹی پوچھ، مجھ سے چچا سے کیا پوچھتی ہے؟ کہا چچا صرف اتنا بتا دیجئے یہ پیاس کیا ہوتی ہے. عباس سے پوچھ رہی تھی سکینہ یہ پیاس کیا ہوتی ہے، یہ العطش کیا ہوتا ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. جانتے ہیں عباس نے کیا جواب دیا؟ کہا ایک لمحے کے لیے حسین کے چہرے کو دیکھا جو متغیر ہو رہا تھا، یعنی لال ہو رہا تھا، کانپ رہے تھے حسین. کہ عباس کیا جواب دیں گے کہ عباس نے چہرہ مبارکہ کو غم کی حالت میں دیکھا. کہا بیٹی تیرے چچا کے بکھر جانے کو پیاس کہتے ہیں. تیرے چچا عباس کے بکھر جانے کو، تیرے چچا کے بکھر جانے کو پیاس کہتے ہیں بیٹا، پیاس کہتے ہیں. اور پھر وہ وقت آ گیا
وہ وقت آ گیا. اچھا ذرا یہ تو بتاؤ، عباس کی مشق کندھے پہ رکھوانے کے لیے حسین خیمے میں کیوں گئے اور اس بیٹی کو کیوں اٹھایا کہ میرے بھائی کے کندھے میں آویزہ کیجئے اس مشق کو؟ اچھا اس مشق عباس کے اسم کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ پانی کی خالی مشق نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر یہ رسول اللہ کی مشق، اور اس مشق کا اللہ نے نام رکھا تھا. اس مشق کا مشق اللہ نے اس کا نام رکھا تھا اور رسول کو دی تھی. اس مشق کا نام تھا اما، عین میم الف ما اور حمزہ. عباس بادشاہ کی مشق کا نام ہے اما، اور اما آسمانوں میں ایک مقام ہے جہاں سے اللہ نبیوں کو دین دیتا ہے. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ خالی مشق پانی والی نہیں ہے. اور بی بی سے کیوں پہنوائی گئی یہ مشق عمر رسول کی؟ اور عباس کو کیوں خیمے میں طلب کیا گیا؟ اور عباس اس مشق کو لینے کے لیے زمین پر زانوؤں کے بال کیوں گر گئے؟ بیٹھتے جھکتے اما کے لیے نیچے بیٹھ کے تب بی سکینہ نے مشق اما اٹھائی اور ایک تاریخی جملہ کہا تھا عباس بادشاہ سے. پتہ نہیں آپ کیا سنتے اور کیا سمجھتے ہیں. بی بی نے مشق اما اٹھائی، سرکار نے ہاتھ بلند کیا. بی بی نے اما جو ہی مشق نہیں اما، جو ہی اما کا وزن سرکار عباس کے کندھوں پہ رکھا، بی بی نے کندھے دونوں ہاتھوں سے تھام کے کہا چچا دین خدا کا وزن آپ کے کندھوں پہ آ پڑا ہے. ہائے 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 ہائے. اور تب امام سے کیا کہا تھا عباس بادشاہ نے؟ کہا مجھے اسی اقسم بالاما، مجھے اس اما کی قسم ہے، اس اما کی قسم ہے، تیری حرمت اور تیری زبان کی حرمت پر میں کون کو قربان کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ کل یاد کرانا تو میں حضرت عباس کا ایک اسم بتاؤں گا کہ وہ بی بی عالیہ نے کیا اسم بتایا تھا. آج تو میں بس اب مصائب پہ ہوں اور ختم کر رہا ہوں. کل یاد کرائیے. کل میں آپ کو حضرت عباس کے 2 اسم بتاؤں گا. عباس تو کنیت ہے، نام اصل ڈھونڈ کے کل لانا، کل ڈھونڈ کے لانا نام. ساری اپنی کتابوں نو پھرول لو، جہاں کوشش کرنی ہے کر لو. عباس کنیت ہے، نام نہیں ہے. جیسے مولا علی کا نام اللہ نے علی رکھا، ماں نے حیدر رکھا، بابا نے اسد رکھا، لیکن خاندانی ہاشمی نام زید ہے. جیسے سرکار ابو طالب کا نام عبد مناف ہے، سرکار عبد المطلب کا نام عامر ہے، بنی ہاشم کے نام. حضرت عباس کا کل ہاشمی نام ڈھونڈ کے آنا کہ نام کیا اس بادشاہ کا. کنیت تو مشہور ہے نا، غالب غالی نام پہ. جیسے علی غالب آ گیا، جیسے ابو طالب نام غالب آ گیا، کنیت ہے. ہمیں تو علی کے اسم کا بھی نہیں پتا. علی ساری زندگی کہتے رہے انا علی ابن ابی طالب. کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا ترجمہ تو کریں. میں علی ہوں، بیٹا ہوں ابن ابی طالب. میں علی بیٹا ہوں. کتنے لفظ ہیں؟ علی ابن ابی طالب. میں انا علی، میں علی بیٹا ہوں طالب کے بابا کا. کوئی طالب ہے اس کے باپ کے یہ علی بیٹے ہیں. کتنی حرمت ہوگی اس طالب کی. ساری زندگی جس کا نام علی لیتے رہے. میں طالب کے بابا کا بیٹا ہوں.
کون ہے طالب؟ علی کے بڑے بھائی، ان کا نام ہے طالب، اور ان کی حرمت اتنی ہے کہ ساری زندگی اپنے بابا کا نام اپنی نسبت سے نہیں لیا، ساری زندگی کہتے رہے میں طالب کے بابا کا بیٹا ہوں۔ اتنی سی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، اور پروازیں اپنی دیکھیں ہم سب کی کہ کتنی ہیں۔ طالب جانتے کون ہے؟ علی کا بڑا بھائی۔ پھر آگے ان کی کوئی زندگی، کوئی سوان، کوئی حیات، کوئی آپ کے پتہ ہو آپ کو، ساری زندگی علی اس کا پرچار کرتے رہے۔ ذاکر صاحب بھی تشریف فرمائے، نقی صاحب، باقی آپ لوگ بھی بیٹھے، سادات بھی بیٹھے، آپ کے خاندان کا ذکر ہے، اپنے آبا و اجداد کے ناموں کا بھی نہیں پتا۔ میں تو چلو امتی ہوں، مجھے تو آپ دھتکار دیں گے اپنے دروازے سے، آج بلایا کل نہیں بلائیں گے، لیکن آپ کی جان کیسے چھوٹے گی؟ نوح کا بیٹا مت بنیے، علی کے بیٹے بنیے۔ یاد رکھیے گا، علی کو چھوڑنے پر سید کو عزت نہیں ملتی، خدا کی لعنت ملتی ہے۔ اس زوم پہ نہ رہیے گا کہ ہم سید ہیں۔ علی کو چھوڑ کے بھی کوئی سید ہے؟ کوئی سید نہیں ہے سرکار، علی ہے تو ساداتی ہے، کیونکہ رسول نے کہا میری صلب علی کی صلب سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جناب سرکار بس دو مصائب سن لیجئے۔ اما پہنا دی بی بی نے، کلمہ پڑھنے والوں نے نہیں، قرآن کے قاریوں نے قرآن کو تار تار کر دیا۔ بس عباس زمین کو عرش کرنے لگے کہ حسین اخی اخی کہہ کے جو دوڑے، تناب خیمہ میں حسین کا پاؤں الجھا۔ بی بی نے سلام پڑھا حسین پہ کہ کربلا میں پہلی دفعہ حسین اس وقت گرا جب عباس گرا۔ وہ کیفیت کیا ہوگی جب حسین منہ کے بل گرے، قریبی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ماں کھڑی تھی۔ بہنیں باہر بھاگ کر آئیں، سورہ توحید پڑھ کے بی بی نے حسین کو سہارا دیا۔ بی بی نے خود کہا میں نے سورہ توحید پڑھی اور حسین کو اٹھایا۔ پھر جا کے پہلا مرثیہ جو حسین نے عباس کے کانوں کے پاس پڑھا، جس پہ عباس نے آنکھیں کھولی، وہاں جا کے حسین نے کیا پڑھا تھا کہ عباس کو آنکھیں کھولنا پڑی؟ کہا میرے بھائی آنکھیں کھول کے دیکھ، میں تیرے لاشے پہ لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، وہ تیرے قاتلوں نے مجھے ٹھوکروں سے، دیکھ میرے رخسار پھٹ گئے، دیکھ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جب کہا نہ لایا گیا ہوں، حضرت عباس نے آنکھیں کھول کہا آقا مدد کرو، خون ہے میری آنکھوں میں، تیر ہے۔ ہائے حسین کبھی سینوں سے تیر نکالتا ہے، کبھی آنکھوں سے نکالتا ہے، بس خون صاف کیا۔ عباس جیسا جری چیخ مار کے آنکھیں بند کر لی، کہا آپ کون ہیں؟ کہا تیرا بھائی حسین ہوں۔ کہا نہیں، میں اپنے آقا کو ایسے نہیں چھوڑ آیا تھا۔ عباس آنکھیں کھول، آقا میں نے آتے ہوئے وعدہ لیا تھا۔ عباس کیا وعدہ لیا تھا؟ مالک اس وقت آنکھیں کھولوں گا، مجھے بتلائیے وہ تو آپ کے ساتھ نہیں؟ کہا تیری قسم میرے ساتھ سکینہ نہیں ہے۔ کہا شرم آتی ہے بیٹی سے مجھے، شرم آتی ہے۔
بس کفن علم کفن ہے، کفن عباس علم کو یہ بھی کہا۔ کاکا میرے ہاتھ قلم ہو گئے، جسم میرا بکھر گیا، جسم میرا بکھر گیا، میں خیمے میں جانے کے قابل نہیں۔ آقا بس میرے سینے کے پاس نا ایک تویز ہے، بس وہ ہاتھ ڈال کے نا وہ تویز میرا لے جائے، میں نہیں چاہتا گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے آ جائے۔ عباس کون سا تویز ہے؟ کاکا بس نکالیے۔ امام نے ہاتھ ڈالا، ایک کپڑے کا ٹکڑا، کہا بس آقا یہ جا کے اپنی بیٹی کو دے دیجئے گا۔ رات اس نے مجھے اپنے لباس اپنے کرتے سے کچھ حصہ پھاڑ کے مجھے دیا تھا۔ چچا میں اگر تویز حسین ہوں تو تیرے لیے بھی تو تویز ہوں۔ میری بیٹی کو اس کے لباس کا ٹکڑا واپس کر دیجئے۔ ہائے بھائی نے پوچھا، بس 2-4 جملے سن لیجئے، جلدی تو نہیں آپ، بس 2 منٹ اور مجھے دے، میں آپ کو شہادت تک لے جاؤں۔ آگے محرم آ رہا ہے، شاید آپ کے دل اس غم سے تازہ رہیں، شاید آپ اس غم میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ اسیران کربلا کا قافلہ تیار ہوا۔ ہائے کیسے کیسے راز ہیں، کیا کیا مصائب آپ کو بتلاؤں۔ مقتل پڑھیے جو معصومین نے پڑھی، اپنی نہیں۔ کیا نہیں بالکل صحیح بات، آپ صحیح کہہ۔ یہ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا علی کتنا مہنگا۔ ولایت علی پہ رویا کیجئے بیٹھ کے، آقا تیری ولایت کتنی قیمتی ہے، تیری بیٹیوں نے زنجیریں پہننی تیری۔ آپ کا عشق میرے سر آنکھوں، مالکوں نے کہا ہمارے حقائق بیان کرو تاکہ پتہ چلے تم تک کلمہ کیسے پہنچا ہے، تمہاری نمازیں کیسے نمازیں بنی ہیں، تمہارے روزے کیسے روزے بنے ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ سرکار کیا بتلاؤں، 2 عجیب قیدی ہیں جنہوں نے زنجیریں نہیں پہنی، کیونکہ ان کے سن اتنے چھوٹے تھے، زنجیریں اتنی وزنی تھیں کہ انہیں باندھا نہیں جا سکتا تھا، بس عجیب لئیم تھے۔ مشورہ ہوا کہ باقر اور سکینہ کو کیسے قید کیا جائے، بس ایک لئین حارث ہے کمینہ، اس نے شمر سے جا کے کمینے سے کہا کہ سنو، بنی ہاشم کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان دونوں کو انہی کی زلفوں میں قید کر دا۔ کیا بتلاؤں میں تمہیں، کس طرح کے یہ قیدی تھے، اپنی ہی زلفوں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا اونٹوں پہ اس بی بی کو تو الگ اونٹ پہ بٹھاؤ، جس پہ کچاوا نہیں ہونا چاہیے،
اور رسیوں سے باندھ دو اور اس اونٹ کو اتنا بھگاؤ بس قافلہ بیچ صحرا تھا کہ اچانک عالیہ بی بی نے اپنے اونٹ سے کہا اللہ اکبر، وقف، رک جاؤ، تم قدم نہیں بڑھا سکتے، ارے حسین کی بیٹی نہیں مل رہی۔ ظالموں نے قافلہ روک کے کہا سجاد تو بہن کو ڈھونڈنے نہیں جا سکتا، اگر جائے گی تو علی کی اکیلی بیٹی صحرا میں ڈھونڈے گی۔ ہائے جسے چلنا نہیں آتا تھا، اس کے اونٹ کو بٹھا کر بی بی کو اونٹ سے اتار کر پیدل چلنے کے لیے کہا کہ جاؤ اپنی بچی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہائے صحرا ہے، علی کی بیٹی تنہا ہے، سکینہ مل نہیں رہی، آوازیں دے رہی علی کی بیٹی جس کی آواز بابا نے نہیں سنی تھی، صحراؤں میں پکار رہی ہے حسین کی بیٹی تو کہاں ہے، تیری ماں تجھے ڈھونڈتی ہے۔ بس قریب آئی، ایک بڑھیا بیٹھی ہے بچی کو لے کے، قریب آ کے کہا سلام ہو تجھ پر احسان کرنے والی، تو نے ہماری بچی کو پناہ دی۔ بس بی بی نے کھڑے ہو کے پسلی پہ ہاتھ رکھا، کہا ماں کا شکریہ کر، او میں محمد کی بیٹی، او میں مصطفیٰ کی بیٹی آ گئی، او میں اپنی بیٹی کو لینے آ گئی، یہ لے یہ تیری سکینہ۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صاحب الزمان قبول۔